سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں نظیر ملتی ہے، ہمیں مثال ملتی ہے کہ میاں صاحب نے جب جانا تھا باہر لندن تو عدالت نے ماشاءاللہ وفاقی حکومت کے کارنامے، یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کارنامے۔ خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے۔ ایک طرف تو یہ صورت ہے، ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کی تکمیل دیکھیے کتنی تیزی سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو، یعنی یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ وکیل کو آدھے گھنٹے کے بعد 30 صفحوں کا ٹائپڈ فیصلہ۔ اب ذرا المیہ دیکھیے اس ملک کی عدالتی نظام کا اور اس ملک کے سارے نظام کا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے روا رکھا ہے۔ اب 12:30 بجے انہوں نے فیصلہ سنا ہے، 12 بجے وکیل صاحب کا بقول ان کے انتظار کرتے رہے، آدھے گھنٹے کے بعد 30 صفحوں کا ٹائپڈ فیصلہ، جس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ پہلے فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ کتنی آپ کی تصحیق ہوئی ہے۔ چیف جسٹس جو ہے ہر عدالت عالیہ کا اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کی سپروائز کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، سپروائز اور کنٹرول۔ میں نے کہا جی آپ کی سپرویژن اور آپ کے کنٹرول کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ اجلت میں اس نے بنا سنے، بنا صفائی کے، بنا انتظار کیے ہوئے، اور آپ کو بھی اس نے جو ہے تصحیق کیے ہوئے، تصحیق کی ہے آپ کے احکامات کی اور آپ کے ڈیو پروسیس کو جو ہے اوور ریچ کر کے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ یہ کسی بھی ضابطے سے اس فیصلے کو اسی بنیاد پر قلم کیا جا سکتا۔ یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ وکیل کو جو موکل ہے، سائل ہے، وہ صفائی کے گواہ دے اور عدالت مسترد کر دے کہ میں تمہارے گواہوں کو مانتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے اور یہ جو ہے فضول ہے، اور اس کے خلاف نگرانی خود چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایڈمٹ کر کے، منظور کر کے، سماعت کے لیے نوٹس دے کر سارے فریقین کو طلب کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج ہو، سیشن جج ہو، کوئی بھی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس درخواست کو یکسو نہ نپیٹا جائے۔ تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جس طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جب وہ چل رہے تھے ایس جی ایس اور کوٹیکنا کے کیسز، آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، اس وقت کے بھی یہی وزیر اعظم جو موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو سپریمو ہیں، ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو۔ وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھیں، سب کو یاد ہے جسٹس ملک قیوم مرحوم صاحب کا جو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھیں، اور انہوں نے کہا فل ڈوز دو اور پورا جرمانہ کرو اور پوری جائیدادیں ان کی ضبط کرو۔ اور پھر دیکھیے گا ترا اس پر کیا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر کی تکمیل 12:30 بجے فیصلہ ہوا ہے، 12:35 کے اوپر زمان پارک میں لاہور میں، ابھی وارنٹ یہاں سے گئے نہیں ہیں، لاہور میں پولیس نے گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے، سارا گھیرا میں لے لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جبکہ ابھی وارنٹ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا اتنی سرعت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی دنیا کی برق رفتاری چلا دیں اس طرح نہیں پہنچ سکتی، اور وہاں سے اس کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹک جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب ایک طرف تو یہ صورت ہے، ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کی تکمیل دیکھیے کتنی تیزی سے ہوتی ہے، اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ واضح طور پر آتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں پنجاب میں، وہ ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری ماشاءاللہ وفاقی حکومت کے کارنامے، یہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے کارنامے۔ تو جج صاحب نے ہماری استدلال ابتدائی سننے کے بعد اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا، ایڈمٹ نوٹس کیا، دوسرے فریق کو نوٹس دیا، الیکشن کمیشن کو، اور ساتھ ہی ریکارڈ سارا طلب کر لیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں نظیر ملتی ہے، ہمیں مثال ملتی ہے کہ میاں صاحب نے جب جانا تھا باہر لندن تو عدالت نے کہا تھا کہ ان کی زندگی کی گارنٹی دی جائے، حالانکہ ان کو رائمنڈ محل میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے باہر جانا تھا تو عدالت نے زندگی کی گارنٹی مانگی تھی۔ تو یہاں خان صاحب کی زندگی کو شدید خطرہ ہے، میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ بھی کوئی نہیں تھا، ان کو نہیں مارنا تھا کسی نے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کمپیریزن کسی اچھے لیڈر کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال سے۔ تو مجھے یہ بتا دیجئے صرف کہ کیا
عمران خان صاحب کی زندگی کی گارنٹی آپ مانگیں گے؟ مطلب کیونکہ سلو پائزن کی باتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ. میں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ کوئٹہ لے جا کر ہمارا جو ہے یہ زندگی کو خطرہ ہے, ہمیں یہی خدشہ ہے کہ یہ ہمیں وہاں مروا دیں گے. تو وہ تو سپریم کورٹ نے ہماری استدعا کو تسلیم کیا اور انہوں نے جو ہے وہ معطل کر دیے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. آج پھر لگی ہوئی تھی. آج ان کے وکیل نے بہت زیادہ گول گپاڑا کیا, مدعی کے وکیل نے, اور ظاہر ہے مدعی کا وکیل کہاں آنا تھا جس نے بھی وکیل دیا تھا. باہر گئے وہ چونکہ سینئر وکیل تھے تو ان کو جو ہے انہوں نے پھر عدالت سے واپس لیے اپنے الفاظ, عدالت سے معافی مانگی, کیونکہ جج صاحبان نے کہا تھا کہ تمہیں یہی سکھا کے بھیجا گیا ہے کہ تم نے عدالت کو جو ہے وہاں لڑائی اور گول گپاڑا کرنا ہے. تو باہر گئے عدالت اس پہ بہت زیادہ برہم ہوئی. سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان جو جسٹس افریدی صاحب کی سربراہی میں بینچ بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ جو مدعی کا وکیل تھا اس نے جسٹس رضوی صاحب پر, سپریم کورٹ کے جو جج تھے, ان پر ایک بڑا بھونڈا قسم کا جو ہے الزام لگایا, جس پر انہوں نے کہا ابھی ثابت کرو. ابھی انہوں نے ویسے معافی لکھ لی ہے لیکن معاف کیا نہیں ہے, اور انہوں نے کہا ہم آرڈر کریں گے.